السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو حاضرین، کیسے ہو آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی کو بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ ساتھیوں، ہم نے اب تک ہماری جتنی بھی کلاس ہوئی ہے، ہم نے اب تک بالکل بیسک سے اردو پڑھنا، بالکل زیرو لیول سے ہم نے اردو پڑھنا لکھنا سیکھا تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے ہماری پچھلی کلاسوں کو سب کو بغیر اسکیپ کیے ہوئے، یعنی ترتیب سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو دیکھا ہوگا اور ان کو اپنی کاپی میں، اپنی نوٹ بک میں ان کو نوٹ کیا ہوگا اور ان کو یاد کیا ہوگا اور آپ نے اس کے اوپر پریکٹس کی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو ان کلاسوں سے دیکھ کر اردو پڑھنا لکھنا ضرور آ گیا ہوگا۔ اگر آپ نے بغیر اسکیپ کیے ہوئے ہماری پچھلی ویڈیو کو دیکھا ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ ضرور اردو پڑھنا لکھنا آ گیا ہوگا۔ ساتھیوں، اب ہم پڑھیں گے یہاں سے آگے، یعنی 10th کلاس کی اردو گرامر۔ کیا پڑھیں گے؟ اردو گرامر، یعنی یہ لکھ رکھا ہم نے اردو گرامر یعنی اردو قواعد۔ کیا ہے؟ اردو قواعد، اور ہندی میں بولے تو اردو ویاکرن اور انگلش میں بولے تو اردو گرامر، یعنی اردو قواعد۔ قواعد جو ہے یہ کیا ہے؟ قاعدہ کی جمع۔ قواعد کیا ہے؟ قاعدہ کی جمع۔ گرامر کا مطلب ہوتا ہے، یعنی ہم کسی بھی زبان کو لکھنے اور پڑھنے کے لیے جو کچھ اصول اور نیم ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم کو گرامر کو، اردو قواعد، اردو ویاکرن کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کو نہیں پڑھیں گے تو ہم اچھے طریقے سے اردو پڑھنا لکھنا نہیں سیکھ پائیں گے۔ ساتھیوں، ہم اپنی کلاس کو یہاں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں لکھا 10th کلاس اردو قواعد، یعنی جو 10th کلاس کے بچے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ کلاس ہے۔ تو اس ویڈیو کو بغیر اسکیپ کیے ہوئے پوری ویڈیو کو دیکھنا اور اس کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرنا۔ ساتھیوں، ہم نے ادھر لکھ رکھا ہے اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم بولے تو سنجا۔ سنجا، سنجا انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ناؤن۔ کیا کہتے ہیں؟ ناؤن۔ انگلش میں سنجا کو کیا کہتے ہیں؟ ناؤن۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ یعنی سنجا کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ سنجا۔ کسے کہتے ہیں؟ سنجا کو۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ سنجا کو کہتے ہیں، یعنی کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو، کوئی بھی چیز ہے جس کا نام ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنجا یعنی اسم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ناؤن۔ سنجا یعنی اسم کہتے ہیں۔ جیسے کتاب، کتاب کیا ہے؟ کہ اسم ہے، سنجا ہے۔ قلم، مسجد، لڑکا، اسکول، جے پور کوئی جگہ کا نام ہو یا کوئی چیز کا نام ہو یا کوئی شخص کا نام ہو، کوئی شخص ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسم کہتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ کے اسم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے ہم پڑھیں گے فعل، فاعل۔ اسم کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ اسم کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ان کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ یہ فعل، فاعل، مفعول۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے یہاں لکھ رکھا ہے فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل یعنی فعل بولے تو ورب۔ فعل بولے تو ورب، یعنی ورب، یعنی جس سے کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم فعل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کریا۔ فعل یعنی ورب، جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم فعل یعنی ورب کہتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہم نے فاعل۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں یعنی سبجیکٹ۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ ہوتا ہے، یعنی کرتا۔ ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ کرتا بولتے ہیں۔ انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ سبجیکٹ بولتے ہیں۔ اور اردو میں کیا بولیں گے؟ فاعل۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، یعنی جو کام کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فاعل کہتے ہیں۔ آگے لکھا مفعول۔ مفعول یعنی آبجیکٹ۔ آبجیکٹ یعنی کرم۔ ہندی میں کیا بولیں گے؟ کرم۔ اور سبجیکٹ کو کرتا بولیں گے ہندی میں، اور فعل کو کیا بولیں گے؟ کریا۔
اور مفعول کو آبجیکٹ بولیں گے. آبجیکٹ یعنی کرم. آپ سے مفعول کی تعریف پوچھی جائے تو مفعول کی تعریف کیسے لکھو گے آپ؟ جس مفعول پر کام کیا جاتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں. یعنی جس پر کام کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. ادھر مثال کے طور پر ہم آپ کو لکھتے ہیں مثال کے طور پر احمد کیا لکھ رہا ہے؟ احمد نے روٹی کھائی ہے. احمد نے روٹی کھائی ہے. احمد نے روٹی کھائی ہے. اب یہ لکھا ہم نے، کیا لکھا؟ ایک جملہ لکھا احمد نے روٹی کھائی ہے. تو سب سے پہلے اس میں فعل پڑھا تھا ہم نے. اس میں فعل کون سا ہے؟ فعل کیا؟ جس سے کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو. جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو. تو ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ کھائی ہے، کھانا معلوم ہو رہا ہے. تو کیا ہو گیا اس میں؟ کھائی کیا ہے؟ فعل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ فعل. کھائی ہے. کھائی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. یہ ہو گیا فعل. اور ادھر لکھ رہا فاعل. فاعل کہتے ہیں سبجیکٹ. سبجیکٹ مطلب یعنی کرتا، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. اس میں فاعل کون سا ہے؟ روٹی. کیا ہے؟ کام کس پر ہو رہا ہے؟ نہیں، فاعل نہیں، سوری. فاعل کیا ہے اس میں؟ احمد. کیا ہے؟ احمد. یعنی فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو. تو فاعل کیا ہے اس میں؟ احمد. فاعل کیا ہو گیا؟ احمد. کیا ہو گیا؟ فاعل. کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا احمد. یعنی کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل. تو کام کون کر رہا ہے؟ احمد. ساتھیوں آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے ہے مفعول. مفعول یعنی آبجیکٹ. انگلش میں بولے تو آبجیکٹ ہے، اور اردو میں بولے تو مفعول، اور ہندی میں بولے تو کرم. یعنی جس پر کام کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول. کیا کہتے ہیں دوستو؟ اسے کہتے ہیں مفعول. مفعول یعنی آبجیکٹ، کرم. جس پر کام کیا جاتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں. جیسے کام کس پر کیا جا رہا ہے؟ روٹی پر. تو مفعول کیا ہوا؟ روٹی. یعنی احمد نے روٹی کھائی. تو کام کس پر ہو رہا ہے؟ روٹی پر. تو روٹی کیا ہو گیا؟ مفعول. کیا ہو گیا؟ مفعول. ساتھیوں ایک بار میں آپ کو اس کا ایک بار دوبارہ بتا دیتا ہوں. اسم بولے تو ناؤن یعنی سنگیا. اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو. کوئی بھی چیز ہو جس کا کوئی نام ہو، کوئی خاص جگہ نہیں، کوئی چیز، جگہ یا استان کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. جیسے کتاب، قلم، مسجد، جے پور، لڑکا، اسکول، احمد، حامد. یہ کیا ہو گئے؟ یہ ہو گئے اسم. آگے پڑھا ہم نے اسم کی 5 قسم ہیں. یہ ہم نے 3 یہ پڑھا ہم نے فعل یعنی ورب. جس سے کام کرنا یا ہونا معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں یعنی ورب. اور ہندی میں بولے تو کریا. احمد نہیں، فاعل سبجیکٹ. انگلش میں بولے تو سبجیکٹ، اردو میں بولے تو فاعل، اور ہندی میں بولے تو کرتا. یعنی کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں. مفعول یعنی آبجیکٹ، اور ہندی میں بولے تو کرم. جس پر کام کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے یہاں لکھا احمد نے روٹی کھائی ہے. تو اس میں فعل کیا ہو گیا؟ کھائی ہے. کھانا، پینا، کھیلنا، کودنا، یہ کیا ہو گئے؟ سب یہ فعل ہو گئے یعنی ورب ہو گئی. اور فاعل کیا ہو گیا؟ یعنی کرتا. احمد ہو گیا یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، سبجیکٹ. اور روٹی یعنی جس پر کام کیا جاتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں. انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں، اور ہندی میں
कर्म कहते हैं। आई होप के बच्चों आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये ग्रामर यानी 10th क्लास की ग्रामर की पहली क्लास है। हम आपको पूरी ग्रामर कराएंगे इंशाल्लाह। आप हम पर भरोसा रखिए तो आपको हम बहुत अच्छे तरीके से ये पूरी ग्रामर पूरा कोर्स हम यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कोर्स कराएंगे। आप हमसे जुड़िए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्श उर्दू क्लासेस से जुड़िए और हम आपका अपने चैनल से जुड़ने के लिए आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल और शुक्रिया करते हैं। साथियों, जो साथी हमसे नहीं जुड़ा है वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो यानी आगे आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे, सबसे पहले आपको मिले, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और शेयर करिए। और आपको कुछ समझ में आया हो, नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करिए। अब आप अपनी क्लास को यही रोकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए और आप अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप को ख्याल रखिए। अब आप अपनी क्लास को यही रोकते हैं।